اسلام کی سربلندی، پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے 25 نکاتی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا یہ ایجنڈا آپ کے سامنے منشور پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عوام الناس کی خدمت کی جائے گی اور آئین و دستور پاکستان کا عملی نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ قول اور فعل کے تضاد سے دور رہ کر سچائی کو اپنایا جائے گا تاکہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا جا سکے۔ آئین پاکستان کے مطابق وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کو حقیقی قانونی ساز ادارے بنائے جائیں گے۔ قانون سازی اسلام کی سربلندی، پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے ہوگی۔ اسلام کی روح سے آئین پاکستان کے تحت اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہیں ان کا ہر طریقے سے تحفظ کیا جائے گا اور پسماندہ علاقوں اور صوبوں کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے سرکاری اختیارات اور وسائل مرکز سے تدریجاً یونین کونسل تک منتقل کیے جائیں گے۔ نمبر 2، تحفظ ناموس رسالت و عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت اور دیگر مقدسات اسلام کی عزت کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے تاکہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو۔ نیز اس سے متعلق ضروری مواد تعلیمی اداروں میں شامل نصاب کرایا جائے گا تاکہ موجودہ اور آنے والی نسلوں کو نئے فتنوں بالخصوص الحاد، بد مذہبیت اور قادیانیت کے شر سے بچایا جا سکے۔ نمبر 3، فلسطین، کشمیر اور پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو بلا تاخیر ہر طرح سے معاونت کر کے اسلامی ممالک کو منظم کر کے عالمی اسلامی بلاک بنایا جائے گا تاکہ معاشی اور عسکری طور پر کمزور اسلامی ممالک اور مظلوم مسلمانوں کی جان و مال کا تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ نیز آزادانہ خارجہ پالیسی وضع کی جائے گی۔ دنیا بھر میں مسلمان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے تمام ممالک سے برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات مزید مضبوط اور بھارت کے ساتھ اور انڈیا بھارت کے ساتھ عدم بالادستی کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قرارداد اور کشمیری بھائیوں کی خواہش کے مطابق حل کرانے کے لیے مؤثر جدوجہد کی جائے گی۔ اسرائیل کو بطور ریاست کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جاد مقدس اور قبلہ اول کی حفاظت ہر صورت میں یقینی بنائی جائے گی۔ نمبر 4، پاک فوج کو جدید ٹیکنالوجی کے حامل اسلحے سے لیس رکھنے میں غفلت نہیں برتی جائے گی۔ ایٹمی اساسات کی حفاظت اور ہر طرح کی دفاعی صلاحیتوں میں جدت اور اضافے کے لیے کسی بھی طرح کے دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ نمبر 5، عدل و احتساب کا نظام دور فاروقی کو آئیڈیل بنا کر نافذ کیا جائے گا۔ عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ کم کرنے لیے مقامی پنچایتی نظام متعارف کروایا جائے گا۔ غریب شہریوں کو مفت وکیل فراہم کیے جائیں گے۔ تمام پاکستانیوں کو جلد حصول انصاف کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ نیز عدل و انصاف میں تاخیر کو سنگین جرم قرار دیا جائے گا۔ نمبر 6، اسلامی حدود و تعزیرات کے ذریعے اور قانون نافذ کرنے والے سیکیورٹی اداروں کو آئین کے مطابق اختیارات دے کر امن و امان کا نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ تمام اداروں سے سیاسی اثر و رسوخ کا مکمل خاتمہ اور فرنگی دور کے قوانین میں اصلاحات کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اخلاقی اور سماجی تاثر کو بہتر بنایا جائے گا۔ نیز اندرون ملک اسلام و پاکستان کے دشمن سازشیوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی اور دینی امور، سیاست، صحت، تعلیم، معاشرت اور دیگر تمام شعبہ جات میں بیرونی مداخلت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ نمبر 7، سودی نظام معیشت کو خاتمہ کیا جائے گا اور سودی جو نظام ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے گا اور اسلامی نظام معیشت بتدریج رائج کیا جائے گا۔ تمام بینکوں، اداروں، افراد پر سودی لین دین کی صورت میں سخت دفعات لگائی جائیں گی۔ اس معاملے پر کڑی نگرانی رکھی جائے گی۔
نیز کاروبار کے خواہش مند افراد کو بلا سود آسان اقساط پر قرضے دیے جائیں گے۔ نمبر 8، تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا کر اندرونی اور بیرونی قرضوں کا بتدریج خاتمہ کیا جائے گا۔ نیز اخراجات کو آمدن سے کم رکھنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے۔ ہر قسم کی اسمگلنگ کو پوری طاقت سے روکا جائے گا۔ نیز خسارے میں چلنے والے اداروں کا مالی آڈٹ کر کے لٹیروں سے وصولی یقینی بنائی جائے گی اور نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا، اور نقصان پورا نہ ہونے کی صورت میں بتدریج نجکاری کر دی جائے گی۔ اس سلسلے میں بیرونی سرمایہ کاری کو خصوصی اہمیت دی جائے گی۔ نمبر 9، حکمران اور ہر شعبے کے با اختیار افراد کے لیے سادہ طرز زندگی کے قوانین بنائے جائیں گے۔ پروٹوکولز کو ختم کیا جائے گا۔ تنخواہوں میں آسمان و زمین کا فرق ختم کیا جائے گا۔ غیر ضروری مراعات کو فوری طور پر ختم کیا جائے گا۔ افسرشاہی کو آئین و قانون کے مطابق، جو افسرشاہی ہمارے ملک میں یہ آپ دیکھتے ہیں، جہاں دیکھو یہ سنا جاتا ہے یہاں افسر شاہی نظام ہے۔ اس کے بارے میں تحریک کا کیا منشور ہے؟ افسر شاہی کو آئین و قانون کے مطابق عوام کا خادم بنایا جائے گا، اور رشوت، سفارش، سیاسی مداخلت، اقربا پروری کو سنگین جرائم کی فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ نیز با اختیار لوگوں کی کارکردگی کی جانچ اور مالی احتساب کے لیے ایک آزاد ادارہ قائم کیا جائے گا جو کڑا احتساب اور فوری فیصلے کرے گا۔ نمبر 10، بنیادی ضروریات جیسے سستی بجلی، گیس، صاف پانی ہر شخص کو فراہم کرنا اسلامی حکومت کی اولین ذمہ داری ہوگی، اور بے گھر افراد کو رہائش فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں قابل عمل وسیع تر منصوبے کا اعلان کیا جائے گا۔ نمبر 11، اعلیٰ معیار کے اسلامک اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ فروغ تعلیم کے لیے بجٹ کا ایک معقول حصہ رکھا جائے گا۔ تاہم تمام سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں بامقصد دور حاضر کی ضروریت کے عین مطابق جدید اور یکساں نظام اور نصاب رائج کیا جائے گا۔ حصول تعلیم ہر بچے کا حق ہوگا۔ خواتین کے لیے علیحدہ کالجز اور یونیورسٹیز کا قیام کیا جائے گا۔ صاحب حیثیت افراد کے بچے مناسب فیس اور مستحق افراد کے بچے مفت تعلیم حاصل کریں گے۔ غیر سرکاری تعلیمی اداروں کی فیس سرکاری منظور شدہ معیار و شرائط کے مطابق مقرر کی جائے گی۔ نمبر 12، سرکاری ملازمت کے لیے تعلیمی قابلیت اور پیشہ ورانہ مہارت کو معیار بنایا جائے گا تاکہ اقربا پروری، رشوت خوری اور سیاسی مداخلت پر سزائیں نافذ کی جائیں گی۔ نمبر 13، زراعت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جائے گی، اور اس شعبے سے وابستہ افراد کے لیے نہری پانی بالکل مفت، جبکہ بجلی، کھاد، اعلیٰ قسم کے بیج، زرعی ادویات اور آلات زراعت انتہائی سستے کر دیے جائیں گے۔ کسانوں کو روزانہ کی بنیاد پر سرکاری نرخوں کے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ ان کی شب و روز کی محنت پر کسی مڈل مین کو ڈاکہ مارنے کی پھر کبھی جرت نہیں ہوگی، اور اسے ڈاکہ نہیں مارنے دیا جائے گا۔ نمبر 14، صنعتوں کے لیے مہنگی گیس، بجلی، ہوش ربا ٹیکس ختم کر کے آسان ترین گیس، بجلی اور کم ٹیکس کا نظام دیں گے۔ سرکاری پالیسیاں تجارت اور تاجر دوست ہوں گی۔ ہر شعبے میں برآمدات بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائیں گی۔ نیز آئی ٹی کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ دلچسپی رکھنے والے افراد کو آئی ٹی کی تعلیم مفت دی جائے گی۔ آئی ٹی کے شعبے میں برآمدات بڑھانے کے لیے آسان اور فوری قابل عمل پالیسی بنائی جائے گی تاکہ اس شعبے کے ہنرمند افراد کے ذریعے زر مبادلہ کے کثیر ذخائر پاکستان لائے جا سکیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری قوم کو صنعت و تجارت کے تمام انواع و اقسام کی تربیت فراہم کی جائے گی، اور جدید علوم سے مزین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہنرمند نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں کے بجائے باوقار ذاتی روزگار کے لیے بھرپور معاونت فراہم کی جائے گی۔ نمبر 15،
آبی وسائل کے ذخیرہ کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس کے لیے ملک کے طول و عرض میں چھوٹے بڑے ڈیموں کی تعمیر فوراً شروع کر دی جائے گی۔ پانی کی منصفانہ تقسیم کا اہتمام کیا جائے گا۔ بحری وسائل سے آمدن بڑھانے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ نیز فش فارمنگ اور کیٹل فارمنگ سے برآمدات بڑھانے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی۔ نمبر 16، پاکستان کے تمام معدنی وسائل وفاق کے زیر انتظام ہوں گے۔ غور سے سماعت کیجیے گا۔ پاکستان کے تمام معدنی وسائل وفاق کے زیر انتظام ہوں گے، جس کے لیے سالانہ بنیاد پر ٹینڈر سسٹم متعارف کروایا جائے گا، جس میں ملک اور بیرون ملک سے برابری کی بنیاد پر پیشکش لی جائیں گی اور اقربا پروری کو رد کر دیا جائے گا۔ نمبر 17، ٹیکس نظام میں فوری اصلاحات کی جائیں گی اور اس سے محکمہ جاتی رشوت ستانی، بلیک میلنگ اور ہراسانی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ عوام پر ٹیکس کا بوجھ کم سے کم کیا جائے گا۔ نظام زکوٰۃ و عشر کو فوری رائج کیا جائے گا۔ نیز اوقاف کے زیر اہتمام مساجد و مزارات سے وصول آمدنی کو شرعی اصولوں کی روشنی میں مسلمانوں کی دینی مقاصد اور مفادات میں صرف کیا جائے گا، اور سالانہ اور ماہانہ آمدن و خرچ کا مکمل حساب عوام الناس کے سامنے رکھا جائے گا۔ نیز خدمت خلق کے نجی اداروں کے مالی وسائل ملکی اور عوامی مفاد کے مطابق خرچ کیے جائیں گے، اور کسی بھی پرائیویٹ یعنی نجی ادارے کو وسائل کی بنیاد پر ملکی اور ملی مفادات کو کچلنے کی اجازت قطعاً نہیں دی جائے گی۔ نمبر 18، حقوق نسواں کے تحفظ کے لیے خصوصی ادارہ قائم کیا جائے گا اور وراثت وغیرہ میں انہیں ان کا شرعی اور قانونی حق دلایا جائے گا۔ اسی طرح خواتین پر ظلم اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ نمبر 19، گلیوں، سڑکوں، شاہراہوں، سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں، عوام الناس کی آمد و رفت کے مقامات، باغات، تفریحی مقامات کی صفائی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس سلسلے میں نچلی سطح پر موجودہ بلدیاتی نظام کو با اختیار بنایا جائے گا۔ نمبر 20، حکومتی سطح پر شہروں، آبادیوں، سڑکوں، پلوں کی تعمیرات کا جامع پلان بنایا جائے گا۔ تعمیراتی قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں منصفانہ تقسیم اولین ترجیح ہوگی۔ نظام نکاس میں موجود رکاوٹوں کو ختم کیا جائے گا۔ نیز سڑکوں اور گلیوں کی چوڑائی کے قانون پر سختی سے عمل کروایا جائے گا تاکہ آمد و رفت میں وقت کے ضیاع سے بچا جا سکے۔ نمبر 21، صحت کے لیے بجٹ کا معقول حصہ رکھا جائے گا۔ نادار اور مستحق مریضوں کا مکمل علاج فری ہوگا۔ سرکاری ہسپتالوں کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ نیز نجی ہسپتالوں کو معیار کے مطابق سرکار سے منظور شدہ فیس لینے کا پابند کیا جائے گا۔ حفظان صحت کے اصولوں کو سختی سے عمل کیا جائے گا اور کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات میں ملاوٹ پر سخت سزا دی جائے گی۔ نیز وبائی امراض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے جائیں گے۔ نمبر 22، ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے۔ شجرکاری کو سرکاری سطح پر فروغ دیا جائے گا۔ آلودگی کا سبب بننے والی صنعتوں، اداروں پر سخت قوانین کا اطلاق کیا جائے گا۔ نمبر 23، عوام الناس کو بھلائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کے لیے ایک با اختیار وزارت قائم کی جائے گی تاکہ حکمت و دانائی کے ساتھ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ نیز مزارات، آستانوں، خانقاہوں سے ملحقہ مقامات پر کمیونٹی سینٹرز قائم کیے جائیں گے جہاں لاچار افراد، بے سہارا خواتین، بیواؤں، یتیموں، معذوروں کے لیے جو معذور ہیں ان کے لیے رہائش اور کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ نیز اعلیٰ اخلاقی تعلیم و تربیت کا اہتمام یقینی طور پر کیا جائے گا۔ نیز جیلوں میں موجود قیدیوں کی اخلاقی، نفسیاتی اور معاشرتی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ مزید یہ کہ انہیں مختلف ماہرین کی خدمت لے کر ہنرمند بنایا جائے گا۔
نمبر 24، ذرائع ابلاغ یعنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو دینی ملکی مسائل کا حل پیش کرنے اور لوگوں کی فکری اور اخلاقی اور عملی تربیت کا پابند بنایا جائے گا تاکہ انہیں فحاشی اور عریانی سے بچایا جا سکے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کو ضابطۂ اخلاق کا پابند بنایا جائے گا۔ نیز ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں گے جن سے عوام الناس کو اسلامی تاریخ سے روشناس کروایا جا سکے۔ نیز ملکی اور ترقی اور خوشحالی میں اعلیٰ کردار ادا کرنے اور اقوام عالم میں ہونے والی تبدیلیوں پیچیدگیوں کے بارے میں آگاہی دی جائے گی۔ نمبر 25، ملک کے طول و عرض میں سیاحت کے شعبے کو فروغ کے لیے خصوصی کاوشیں کی جائیں گی اور ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی حفاظت، سستی رہائش، معیاری کھانا اور دیگر ضروریات کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ یہ 25 نکات جو ہیں یہ مکمل ہوئے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان صرف دعوے نہیں کرتی، انشاءاللہ دیکھیں گے لوگ کہ حقیقتاً اسلام کی سربلندی، پاکستان کے وقار کو بلند کرنا اور عوام کے خوشحال کرنے کے لیے یہ منشور حقیقتاً نافذ ہو کر رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔